बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम साइफ़र केस और इद्दत निकाह केस जो है वो उड़ गया है और आज किस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक के भी जो हैं वो जज्बात और हालात बदल गए। तहरीक इंसाफ वालों ने उनका नाम, आपको पता है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से अदम एतमाद का भी इज़हार किया गया, फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से उनका नाम आमिर की जगह आमर रखा गया। तो नाज़रीन काम आज उन्होंने भी जो है वो कह लें कि जो साइफ़र केस है उसमें उसको उधेड़ के रखा और किस तरह चीज़ें उड़ी हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। फिर किस तरह इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना जारी हो गया इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले तो इद्दत निकाह, आपको पता है कि ये घटिया तरीन केस बनाया गया और फिर जेल के अंदर जब ट्रायल चल रहा था तो उस वक्त भी जो है वो बड़े घटिया किस्म के दलाइल जो है वो दिए जा रहे थे। तो आज भी ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, कंवल शोज़ब उनको लेकर के पहुंची थी। वो एक अलग बात है कि ये आज जब आखिरी मरहला था, जब आज फ़ैसला आना था इद्दत निकाह केस में, तो उस दिन बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी और कोर्ट पहुंची हुई थी। वो एक अलग बहस है, बरकैफ वो वहाँ पे मौजूद थी और आज फिर जो है वो दलाइल इस तरह दिए जा रहे थे कि कंवल शोज़ब ये बता रही थी, वहाँ से उन्होंने यानी कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतने घटिया दलाइल आज भी दिए गए कि वहाँ से कुछ ख़वातीन जो है वो उठ कर चली गई, उन्होंने हमारे दिमाग ख़राब हो गया उस सुन करके। उसके बाद नाज़रीन काम जब समात का अब पहले वक्फ़ा किया गया, ये आपको पता है कि सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये केस है और साइफ़र केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। तो नाज़रीन काम वहाँ पे जो वक्फ़ा किया गया, वक्फ़े के बाद दोबारा जब दलाइल दिए गए तो उस्मान रियाज गुल हैं जो बुशरा बीबी और इमरान खान के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल 11 माह उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इतना वक्त क्या करते रहे, ये केस सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ है, यानी कि खावर मनका की उन्होंने बात की। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि पहली दरख्वास्त का शिकायत कुनिंदा एक अजनबी शख्स था, दूसरी खावर मनका ने की और दोनों शिकायत में बानी PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात एक ही थे। फिर उन्होंने कहा कि जो अहम बात थी वो ये थी कि शिकायत जब दायर की तो इद्दत का दौरानिया तो मुकम्मल हो चुका था, शादी तो कानूनी हुई। इससे कबल प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने अदालत को हक़ाइक़ बताए और बताते हुए प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास को जो है वो अगले ही रोज़ अदालत से ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया, यानी कि जज की ट्रांसफ़र कर दी गई थी। फिर नाज़रीन काम उन्होंने जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात हतमी मरहले में दाखिल है और उसके बाद नाज़रीन काम उस्मान रियाज गुल ने कहा कि खावर मनका की शिकायत तो तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई और अज़ाइम में बदनीयती वाज़ेह है। शिकायत ताख़ीर से दायर करने के सवाल पर जो है वो शिकायत कुनिंदा के वकील से वजाहत देने में जो है वो नाकाम रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि इतनी देर के बाद खावर मनका की जो गैरत जागी है, मैं अपने अल्फाज से यूज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उसमें जो है उसकी वजाहत देने में जो उनके वकील हैं वो उसमें जो है वो कह लें कि नाकाम रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन काम जो उस्मान रियाज गुल है उन्होंने कहा कि माजी में आला अदलिया ने 1 साल तख़ीर से शिकायत दायर करने पर फ़ैसला दिया है और उसके बाद जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली हैं उन्होंने अब आपको पता है या तो ये इस्तदा करते हैं कि जनाब समात मुलतवी कर दी जाए, हमें वक्त दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, क्योंकि है तो सारे फजूल और बेबुनियाद केस हैं। तो आज फिर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर अदनान है उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सज़ा पहले हुई है इसको जो है वो बरकरार रखा जाए। और उसके बाद नाज़रीन काम जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को निकाह ख़त्म करने का मुतालबा नहीं किया, दौरान इद्दत निकाह करने पर सज़ा हुई है। और उसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर अदनान अली के जुमले पर PTI के कुछ कारकुनान को कमरा अदालत में उन्होंने शेम के जो है वो नारे लगाए, जो ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने। उसके बाद नाज़रीन काम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जो प्रोसिक्यूटर अदनान है उन्होंने कहा कि 1999 में खावर मनका और बुशरा बीबी की शादी की और हंसी खुशी शादी गुजार रहे थे। 28 साल बाद 28 साल शादी का अरसा रहा, 5 बच्चे हुए, लेकिन इमरान खान के मुदाखलत के बायस बुशरा बीबी को तलाक हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान बार बार खावर मनका बुशरा बीबी की ज़िंदगी में मुदाखलत करते रहे हैं। फिर नाज़रीन काम उन्होंने कहा खावर मनका ने कहा कि इमरान खान की मुदाखलत के बायस हंसता बसता घर उजड़ गया। खावर मनका रुजू करना चाहते थे लेकिन दौरान इद्दत बुशरा बीबी ने निकाह किया, यानी कि उन्होंने कहा कि वो रुजू करना चाहते थे लेकिन उन्होंने उसके बाद नहीं किया।
اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ گواہان نے حلف پر گواہی دی لیکن عمران خان کے حلف کے بغیر 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. یعنی کہ ناظرین کرام لمبے چوڑے آج دلائل دیے گئے اور تمام چیزیں جب ہوئی اور کچھ نہیں آج بھی نکلا, اور آج جو ہے وہ اس کیس میں بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی ہونی تھی. آج اس کیس میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین کرام وہ یہ ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, اور اب یہ فیصلہ جو ہے یہ 29 مئی کو سنایا جائے گا. اور جب اس فیصلہ سنایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو حالات چینج ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں چینج ہوئی ہیں. عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو اس میں ضمانت ملنے جا رہی ہے, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور دوسرا کیس جو سائفر والا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ کیس بھی اڑ گیا ہے. اس کیس میں آج کیا بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اور یہی دو مین کیس ہیں جس کے بعد جو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی. دوسری جانب کس طرح ناظرین کرام اب سائفر کیس اڑ گیا ہے, سائفر کیس ختم ہو گیا ہے. آج کمرہ عدالت میں جو ہے وہ بیرسٹر تیمور اور بیرسٹر سلمان صفدر سمیت جو ہے وہ عمران خان کی لیگل ٹیم 12 ممبران جو ہیں وہ روسٹر پر موجود تھے, اور کافی لوگ آج پارلیمنٹیرینز بھی کمرہ عدالت میں پہنچے ہوئے تھے, اگر میں آپ کو نقشہ کھینچ کے بتاؤں. اس کے بعد ناظرین کرام آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کی جانب سے مان لیا گیا کہ جناب عمران خان کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. کس طرح ناظرین کرام آج انہوں نے جب یہ تمام چیزیں چل رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جو پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی ہیں انہوں نے کہا کہ جو ٹرائل ہے وہ فیئر نہیں ہوا تو کیس ریمانڈ بیک کر دیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح چیزوں کو مانا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی جب یہ ٹرائل اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا, دن رات کیس سنا جا رہا تھا, تو اس وقت بھی یہی چیزیں تھی کہ جب یہ اپیلوں میں جائیں گے, جب اس کی اپیلیں لگیں گی تو یہ کیس اٹھ جائیں گے جس طرح سنے جا رہے ہیں, تو ان کا فائدہ نہیں ہونا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے سے یا الیکشن سے پہلے باہر آنے سے روکنا مقصد تھا, جو کہ انہوں نے پورا کر لیا. اب عمران خان صاحب کو رہا کرنا مقصد ہے, تو اب عمران خان صاحب کو ایک ایک کیس میں آپ دیکھیے گا کہ ریلیف ملے گا. جیسے سائفہ میں نے ابھی عدت نکاح کیس میں بتایا, اور اس میں جیسے وہ مان چکے ہیں کہ جناب اس میں جو ٹرائل ہے فیئر ٹرائل ہے اس کا جو ہے وہ ان کو حق نہیں ملا. ناظرین کرام مزید جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج جب یہ آغاز ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں استغاثہ ٹرائل کی شفافیت سے متعلق عدالتی شک و شبہات پر کیس واپس بھیجنے کا کہا پروسیکیوٹر کی جانب سے. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل درست نہیں ہوا تو ریمانڈ بیک کر دیں. پروسیکیوٹر نے کہا جی ہمارا یہی موقف ہے. تو ناظرین کرام اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خود یہ تمام چیزیں مان گئے, اور اس کے اوپر پھر عدالت نے کہا کہ ہم جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد آج آخری وقت تھا اس حوالے سے, دلائل دینے کے حوالے سے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا. کیا گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ رولز میں ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا کہا گیا. جو ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ رولز میں ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا کہا گیا. میں گزشتہ 25 سال سے اس کے اوپر جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا, انہوں نے کہا میں گزشتہ 25 سال سے آپ کو وکالت میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹرائل میں کس طرح تاریخیں دی جاتی ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو جس طرح روز ٹرائل چلایا جا رہا تھا, روز سماعتیں ہو رہی تھی, ایسے نہیں ہوتا, اس میں تاریخیں دی جاتی ہیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ پھر جسٹس میاں عامر فاروق نے کہا, انہوں نے کہا ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے, اور ایک کیس میں فالو ہو تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ باقی کیسز میں نہیں کر رہے تو اس میں کیا خاص بات ہے. پھر ناظرین کرام اس کے بعد مطیع اللہ جان نے بھی اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں استغاثہ کے وکیل ایڈوکیٹ ظفر عباس نقوی میرٹ پر دلائل دینے کی بجائے غیر منصفانہ اور جلد بازی میں ٹرائل کے الزامات کا جواب دے رہے ہیں. سرکار عدالت سے کہہ رہی ہے کہ سائفر کیس میں اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ منصفانہ ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو پھر عدالت میرٹ پر فیصلہ دیے بغیر یہ معاملہ اثر نو ٹرائل کے لیے محض ریمانڈ کر سکتی ہے, ورنہ یہ سائفر ٹرائل کی تیز رفتار سماعت قانون کا تقاضا تھی. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہدایات اور آبزرویشن بھی تھی. استغاثہ کے نمائندہ وکیل انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ وقت جاری دلائل یعنی کہ جس طرح وہ تیزی سے دلائل دے رہے ہیں اسے تاثر ملتا ہے کہ حکومت سائفر کیس میں میرٹ پر کیس جیتنے کے امکان سے مایوس ہو چکی ہے. یعنی کہ ناظرین کا مایوسی ہی مایوسی ہے. آج ایک گھنٹے سے زیادہ دلائل دیے گئے تو ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں جو ہے
وہ کیا جاتا رہا جو پروسیکیوٹر ہے. اس کے بعد انہوں نے وقت مانگ لیا کیونکہ بات کوئی تھی نہیں, کوئی اتھینٹک بات یا مزید دلائل نہیں تھے, تو انہوں نے وقت مانگنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ 27 مئی تک جو ہے وہ وقت دیا جائے. برکیف اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے ان کو 28 مئی یعنی کہ منگل 12:30 بجے تک کا وقت دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آخری سماعت ہوگی اور اس میں جو ہے وہ تمام معاملات ہو جائیں گے. اب ناظرین کرام, جیسے میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں اور ان کی رہائی کا جو پروانہ ہے وہ جاری ہونے جا رہا ہے, کیونکہ عدت نکاح کیس میں بھی ان کو ضمانت مل جانی ہے اور سائفر کیس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. اگر آپ شروع سے لے کے اب تک جتنی بھی سماعتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا آپ نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں, یعنی کہ دن رات سماعت چل رہی ہے. پھر ایک جو اہم نقطہ اس میں اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ 9 سے جو 5 یا 8 سے 4 اس کے درمیان جو ہے وہ صرف دلائل جاری رکھ سکتے ہیں یا سماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ رات گئے تک جو ہے وہ سماعتیں چلتی رہی. تو اس میں بھی ناظرین کرام منگل کے روز جو ہے 28 کو اس میں جو فیصلہ آئے گا, 29 کو عدت نکاح کیس میں آئے گا, اور عمران خان صاحب کی رہائی کا جو پروانہ ہے وہ جاری ہو جائے گا. توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا وہ معاملہ نہیں ہے. تو ناظرین کرام عمران خان صاحب جلد آ رہے ہیں. جو حالات جس طرح بدل گئے ہیں, جس طرح چیزیں بدل گئی ہیں, آج جس طرح جو عدالتیں ہیں, عدالتوں کا ماحول ہے, یا جو ججز کا رویہ ہے, وہ جو پہلے عمران خان صاحب کے کیسز لٹکاتے تھے, سنتے نہیں تھے, ان جن کے اوپر عدم اعتماد کیا جا رہا تھا, آج ان تمام ججز کے جو ہیں وہ حالات اور جذبات بدل چکے ہیں, جو اس بات کی گواہی کہ عمران خان جلد باہر آ رہا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ.